آج کی ویڈیو میں ہم حضرت ذوالکفل علیہ السلام اور شیطان لعین کا ایک عجیب و غریب واقعہ بیان کریں گے۔ آپ احباب سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، سبسکرائب بٹن کے ساتھ گھنٹی کے نشان کو دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ روایات میں آتا ہے کہ جب حضرت یسع علیہ السلام بہت بوڑھے ہو گئے تو انہوں نے ارادہ کیا کہ قبل اس کے کہ وہ اللہ سے جا ملیں دنیا میں اپنا خلیفہ مقرر کر دیں اور اس خلیفہ کو دیکھ لیں کہ وہ کیسا عمل کرتا ہے۔ حضرت یسع علیہ السلام نے اپنی قوم کو جمع کیا اور کہا کہ 3 باتیں جو شخص منظور کرے میں اسے خلافت سونپتا ہوں۔ پہلی بات دن بھر روزہ رکھے گا، دوسری بات رات بھر قیام کرے گا، اللہ کی عبادت کرے گا، اور تیسری بات کہ وہ شخص کبھی بھی غصہ نہیں کرے گا۔ حضرت یسع علیہ السلام کی ان شرائط پر قوم کا کوئی شخص کھڑا نہ ہوا مگر ایک شخص کے جسے لوگ بہت ہلکے درجے کا سمجھتے تھے وہ کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، اے اللہ کے نبی، میں اس شرط کو اللہ کے حکم سے پورا کروں گا۔ حضرت یسع علیہ السلام نے پوچھا، کیا تو دن کو روزہ رکھے گا، رات کو تہجد پڑھے گا، اور کیا تو کبھی کسی پہ غصہ نہیں کرے گا؟ اس پر اس شخص نے کہا، اے اللہ کے نبی، میں اس بات پہ قائم ہوں۔ حضرت یسع علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اب کل صحیح، یعنی اس پہ کل بات ہوگی۔ دوسرے دن پھر اسی طرح مجلس عام میں سوال کیا گیا لیکن اس شخص کے علاوہ کوئی شخص کھڑا نہ ہوا۔ چنانچہ حضرت یسع علیہ السلام نے انہی کو خلیفہ بنا دیا۔ ان کا نام حضرت ذوالکفل تھا۔ اب شیطان نے اپنے چھوٹے چھوٹے شیاطین کو حضرت ذوالکفل علیہ السلام کو بہکانے کے لیے بھیجنا شروع کر دیا۔ جب ان چھوٹے شیاطین سے کچھ بن نہ پڑی تو ابلیس خود ہی آ گیا۔ دوپہر کے وقت جب حضرت ذوالکفل علیہ السلام آرام فرماتے، کچھ دیر کے لیے سوتے، اس وقت ابلیس لعین آیا۔ اس نے دروازے پہ دستک دی۔ حضرت ذوالکفل علیہ السلام نے دریافت فرمایا کہ تو کون ہے؟ اس نے کہا، میں ایک مظلوم ہوں، فریادی ہوں، میری قوم مجھے ستاتی ہے، میرے ساتھ میری قوم نے بہت ناانصافی کی ہے، میرے ساتھ ایک شخص کی ناانصافی حد سے زیادہ ہے۔ اب جو اس ابلیس نے قصہ سنانا شروع کیا تو اتنا لمبا کر دیا کہ وہ قصہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ چنانچہ حضرت ذوالکفل علیہ السلام کی نیند کا سارا وقت ابلیس لعین کے قصے کی نظر ہو گیا۔ حضرت ذوالکفل علیہ السلام دن کے اسی حصے میں آرام فرماتے تھے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اچھا شام کو آنا، میں تمہارا انصاف کر دوں گا۔ اب شام کو جب فیصلہ کرنے کا وقت ہوا، آپ فیصلہ کرنے کے لیے بیٹھے تو آپ نے چہار اطراف دیکھا لیکن اس شخص کا نشان نہ پایا، یہاں تک کہ آپ خود جا کر ادھر ادھر تلاش کرتے رہے لیکن اس شخص کا کوئی سراغ نہ ملا۔ دوسرے دن صبح کو بھی وہ شخص نہ آیا۔ دوپہر کو آرام کرنے کے ارادے سے لیٹنے لگے تو شیطان لعین پھر آ گیا اور دروازہ کھٹکانا شروع کر دیا۔ آپ علیہ السلام نے دروازہ کھولا اور فرمانے لگے، میں نے تم کو شام کو آنے کے لیے کہا تھا، میں تمہارا انتظار کرتا رہا لیکن تم نہ آئے۔ وہ کہنے لگا، حضرت کیا بتلاؤں، میں آپ کی طرف آنے کا ارادہ کرنا چاہتا تھا لیکن وہ شخص کہنے لگا کہ میں تمہارا حق ادا کر دوں گا، سو اس کے کہنے کے موافق میں ٹھہر گیا لیکن بعد میں اس نے حق ادا کرنے سے انکار کر دیا۔ اب اس شیطان نے لمبے چوڑے واقعات دوبارہ بیان کرنا شروع کر دیے یہاں تک کہ آپ کی نیند خراب کر دی۔ حضرت ذوالکفل علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اب شام کو آنا، شام کو تمہارا فیصلہ کیا جائے گا۔ لیکن شام کو شیطان لعین نہ آیا۔ تیسرے دن حضرت ذوالکفل علیہ السلام نے ایک آدمی مقرر کیا کہ دیکھو کوئی آدمی دروازے پہ نہ آنے پائے، نیند کی وجہ سے میری حالت غیر ہو رہی ہے۔ آپ ابھی لیٹے ہی تھے کہ وہ مردود پھر آ گیا۔ چوکیدار نے اسے روکا، یہ نہ رکا لیکن ایک سوراخ سے اندر گھس گیا اور اندر سے دروازہ کھٹکانا شروع کر دیا۔ حضرت ذوالکفل علیہ السلام نے چوکیدار سے کہا کہ میں نے تمہیں کہا تھا کہ کسی کو اندر نہیں آنے دینا۔ چوکیدار نے کہا کہ میری طرف سے کوئی نہیں آیا۔
حضرت ذوالکفل علیہ السلام نے غور سے دیکھا تو دروازے کو بند پایا اور اس شخص کو اندر موجود پایا۔ آپ پہچان گئے کہ یہ شیطان لعین ہے۔ اس وقت شیطان نے کہا، اے اللہ کے ولی، میں تجھے ہرا نہ سکا، نہ تو نے رات کا قیام ترک کیا، نہ نے دن کا روزہ چھوڑا، نہ اس نوکر پر ایسے موقع پر غصہ کیا۔ یہ بات کہہ کر شیطان وہاں سے بھاگ گیا۔ بس اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کا نام ذوالکفل رکھا، یعنی کفالت کرنے والا، کہ انہوں نے جن باتوں کی کفالت لی انہیں پورا کر کے دکھایا۔ یقیناً یہ 3 خوبیاں بہت بڑی ہیں، یعنی روزہ رکھنا، رات کا قیام اور غصہ نہ کرنا۔ یعنی کہ یہ خوبیاں اتنی بڑی ہیں کہ اللہ کے نبی نے اپنی خلافت کے لیے ان 3 خوبیوں کو معیار ٹھہرایا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ان خوبیوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔